الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جند مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. کبھی ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں، لائف میں فرسٹ ٹائم، وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش بہت پہلے ہی سے اسے ملے ہوتے، یعنی وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور کبھی کبھی ہم روزانہ کسی سے ملتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس سے ملنا پسند نہیں ہوتا ہے، اس سے بات چیت اچھی نہیں لگتی ہے اور دل میں آتا ہے کہ کیوں ان جاتا ہے یہاں سے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پہلی بار کسی کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے، بات کرنے، وقت گزارنے کے لیے دل چاہتا ہے اور اچھا لگتا ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: الارواح جند مجندہ. یہ جو ہم سب کی روحیں ہیں، یہ روحیں آپس میں ایک ساتھ رہنے کو پسند کرتی ہے جہاں پہ مزاج ملتا ہے. روح الگ الگ کیٹیگری کی ہوتی ہے. اچھی روحیں ہوتی ہے تو وہ اچھی روحوں کو بہت پسند کرتی ہے، ساتھ میں ملنا، ساتھ میں رہنا پسند ہوتا ہے. اور جو خبیث اور بری روح ہوتی ہے وہ اچھی روح سے نفرت کرے گی، اسے اسی طرح کیٹیگری کی بری روح چاہیے. اور اللہ نے دنیا میں تو ہمیں باری باری بھیجتا ہے، لیکن عالم ارواح میں ساری روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا تھا اور ہر روح
اپنی جماعت سے، اپنی کیٹیگری والی روح سے پہلے ہی سے مل چکی تھی، متعارف تھی، جان پہچان تھی۔ اس لیے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ایک زمانے کے بعد کوئی ملتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو جانا پہچانا آدمی ہے، ان سے میں کہیں ملا ہوں، اس لیے کہ اس کی روح اور اس کی روح ایک کیٹیگری کی ہے۔ تو یہ جو ارواح ہے، ہو سکتا ہے عالم ارواح میں ہمارا آپس میں تعلق رہا ہو، دوستی رہی ہو، اور پھر چونکہ ایک کیٹیگری کے ہیں، اس دنیا میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ اس دنیا سے جانے کے بعد تو ملیں گے ہی۔ ہر کیٹیگری اپنے کیٹیگری کے روح سے ضرور ملے گی۔ اور کیٹیگری کیسی ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ جس طرح دنیا کے اندر الگ الگ کان ہوتی ہے، مائن جس کے ہم کہتے ہیں، سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے، اور کہیں زمین سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، کہیں لوہا نکلتا ہے، الگ الگ۔ اسی طرح انسانوں میں بھی قسم قسم کے لوگ ہیں۔ کوئی بہت اچھا انسان ہوتا ہے سونے اور جواہرات کی طرح سے، وہ ایک مائن ہے اچھے کاموں کا، اور کوئی اس سے ذرا کم درجے کا چاندی کے طرح ہوتا ہے، اچھا ہے لیکن پہلے والے کی طرح سے نہیں۔ درجات ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی ایک دم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عام طور پر زمین میں ہر جگہ خزانے نہیں ہوتے، ہر جگہ مائنس نہیں ہوتے، خالی زمین بھی بہت پڑی ہوئی ہے، اور اپنے اندر زہریلی چیزیں بھی رکھنے والی زمینیں ہیں۔ لوگوں کے بھی مختلف کیٹیگری ہیں، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ ماں باپ کی محنت، ان کی تربیت، بچپن سے جس طرح سے اس کا بچپنا گزرتا ہے، جو یہ سیکھتا ہے، آگے چل کر یہ نفع بخش جیسے سونا اور چاندی کی طرح بن سکتا ہے، یا اگر طبیعت اور اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی، بچپن سے ہی بگڑتا چلا گیا، تو بڑا ہو کر نقصان دہ ہو سکتا ہے، زہریلا ہو سکتا ہے۔ جیسی اس کی فطرت بنے گی، اور آدمی کی فطرت محنت سے بنتی ہے، آدمی اپنے مزاج کو چینج بھی کر سکتا ہے۔ جو آدمی اچھے مزاج کا ہے، دینی مزاج کا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے محبت ہے، وہ باتیں سننا اچھا لگتا ہے، عمل کرنا اچھا لگتا ہے، مسجد کو جانا اچھا لگتا ہے، نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر نیک ہے، تربیت صحیح ہوئی ہے، سونے کی طرح سے۔ اور اگر اس کے خلاف اگر کوئی ہے، کسی اچھے کام میں دل ہی نہیں لگتا ہے، کسی اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کو وقت دل ہی نہیں لگتا ہے، بدمعاشوں کے لیے بہت وقت ہے اس کے پاس، بیکار جگہوں میں بہت وقت ہے،
سارا دن رات گزار دے گا، لیکن اچھے ماحول میں اس کا وقت نہیں لگے گا۔ اچھا ماحول، اچھے لوگوں سے دوستی جو ہے یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کسی کی قسمت اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح بناتا ہے، اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ سیکھتے چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ ہم برے ہیں یا اچھے ہیں، ہم خود اپنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دلی جذبات کیا ہیں۔ ہمیں اگر اللہ کے گھر سے، اللہ کی باتوں سے، قرآن مجید سے، نیک لوگوں سے محبت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو طبیعت کرتی ہے۔ نیٹ کھولتے ہی آدمی جو ہے کوئی دینی بات سننے کی تلاش کرتا ہے، اور جب کوئی اچھی بات مل جائے تو اسے غور سے سنتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ سونے کی کان کی طرح ہے۔ اور اگر کسی کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے، زبردستی ماں باپ کی وجہ سے یا بڑوں کی وجہ سے یا کسی کے بلانے سے آ جاتا ہے، بوجھ کی طرح آتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے آتے بھی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ایک دم سست، کوئی ایکٹیونیس نہیں رہتا ہے، کوئی خوشی کی طرح نہیں ہے، کیا کہ پڑھتے زبردستی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ گھر میں ماں باپ کی ڈر سے آیا، اس لیے وہ کسی طرح پورا کر کے جائے گا۔ ایک بہت بڑا کام ہے، اور بلکہ دا بیسٹ ورک دنیا میں کسی انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس میں انسان کو اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کسی بھی انسان کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، معراج المؤمنین کہا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑی پوزیشن اگر کوئی ہے، سب سے بڑا عہدہ، کہ آپ کو نماز کا وقت مل جائے، توفیق ہو جائے، آپ کھڑے ہیں نماز میں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پلیس نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ نماز سے دلی سکون ملتا تھا اللہ کے نبی کو۔ لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، یہ دیکھ کر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جاتے تھے، چہرہ مسکرا اٹھتا تھا، جبکہ آپ بیمار ہوتے تھے۔ آپ بیمار ہیں، اپنے کمرے سے مسجد میں آنے کی بھی آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، پردہ ہٹایا، دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ کے چہرے پر خوشی آئی، آپ خوش ہوئے، اور پھر پردہ گرایا کہ چلو پڑھ لو۔ ابو بکر سے کہا گیا کہ نماز پڑھائے، آپ نہیں آئے۔ آخری ایام کے اندر تو دنیا کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ نماز ہے۔ اس کام کو اگر کوئی سستی میں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔
جو نیک اعمال سے جسے محبت ہے، نیک لوگوں سے جسے محبت وہ خود سمجھتا ہے کہ میرے دلی کیفیت کیا ہے، مجھے مسجد جانا اچھا لگتا ہے، نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، یا کوئی اس طرح کی بات سننا اچھا لگتا ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، نیک ہے، اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے لوگوں میں ایک اچھا انسان بنایا ہے۔ یہ سونے اور چاندی کی مائنس کی طرح سے ہے جس سے سب کو فائدہ ہوگا، ایسا اگر نہیں ہے، اچھے عمل سے ایک بیزاری ہے اس کے اندر، بلانے والوں پر بھی کبھی کبھی جو ہے اس طرح کی بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کیا کام نہیں تم کو دن ساری بلاتے رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے خطرے کے اندر ہے، اور انجام وہی ہوگا۔ ایک آدمی ایک ہی گھر میں ہے، سگے بھائی ہیں، دونوں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں، اس کی روح انعام کے ساتھ آرام سے ہے اور اس کی تکلیف میں ہے، روحانی تکلیف میں ہے، وہ ہم لے جا کر دفناتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ دفنانے کو پسند کرتا ہے کہ یہ ہمارا قبرستان میں یہ جگہ ہماری ہے، حصے بنا لیے ہے نا کہ یہاں اس خاندان کے لوگ دفنائے جائیں گے، وہاں اس خاندان کے لوگ، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے کسی پرانے رشتہ دار کے قبر کے اندر کھود کر اس کو ڈھانپا جاتا ہے، ایک ہی قبر ہے، ایک ہی قبر ہے، دونوں رشتہ دار ہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، ایک جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں ہے، ایک کی روح جنت میں آرام سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، ایک اچھی زندگی گزار کر اس دنیا سے گیا، اب وہ اس کے مرتبے کے حساب سے، اس کے رینج کے حساب سے، یا تو اس کی روح نبیوں کے روح کے ساتھ ہوگی، یا صدیقین کے ساتھ ہوگی، یا شہداء کے ساتھ، یا نیک لوگوں کے ساتھ، کسی نہ کسی درجے میں۔ موت کے بعد ہی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جب ایمان والے کی روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی خوشبودار یہ روح ہے جسے تم لے کر آئے ہو، کیا ہی تعریف کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ پھر یہ جو فرشتے ہیں اس روح کو اس کے جو پرانے رشتہ دار جن کو یہ جانتا تھا اور جو مومن تھے ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے۔ جیسے ہمارے باپ دادا، کوئی بھی بڑے بھائی، ماموں، کوئی پہلے مر چکے ہیں اور وہ بھی نیک تھے، ایمان والے تھے، اسی وقت ملاقات ہوتی ہے، پہلے آسمان پر فرشتے ویلکم کرتے ہیں اور پھر ان روحوں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں
اس کے وہاں جانے سے ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے ان پرانی روحوں کو، جتنا کہ کوئی ہمارا بہت دور گیا تھا ایک لمبا ٹائم گزار کر واپس آنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے۔ آج کل تو سفر آسان ہو گیا ہے، آدمی بہت دور جا کر بھی آتا ہے تو وہ فیلنگ نہیں ہوتی۔ ہمارے بچپن میں چلکل روپیٹ مدرسے سے گھر آتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی امریکہ گیا پڑھنے کے لیے، کورس پورا کر کے آ رہا ہے، اب اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو جتنی خوشی ہوگی ان پرانی روحوں کو جو ہمارے جان پہچان کے ہیں اور ایک ایمان والے ہیں، نیک ہیں، اور یہ بھی نیک ہے، یہ پہنچا، فرشتے آپس میں ملاقات کروائے، وہاں تک پہنچائے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں بتا فلاں کا کیا حال ہے، نام لے کر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے فلاں بھائی کا کیا حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ بولتے بولتے کسی کے بارے میں وہ پوچھیں اس کا کیا حال ہے، وہ کہے گا وہ تو مجھ سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا، تم مجھ سے نہیں ملے؟ فوراً کہیں گے برباد ہو گیا۔ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں گیا۔ اس لیے حدیث کے جو الفاظ ہیں، الارواح جند مجندہ، روحیں جو ہیں یہ ایک ساتھ رہنے والی ہیں۔ فما تعارف منها ائتلف، جو دو روحیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانوس ہے، جن دو روحوں کا مزاج ایک جیسا ہے، دونوں نیک ہیں، اچھے ہونے میں دونوں شریک ہیں، ایک کیٹیگری ہے، تو آپس میں محبت ہو جاتی۔ ائتلف، دنیا میں بھی ایک آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنے سگے بھائی بہن سے اتنی محبت دل سے نہیں کرتا جتنی کسی دیندار سے کرتا ہے، واقعی اگر اس کے اندر ایمان ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو مثال آسان ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی کی جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپس میں ایک کیٹیگری ہو، یہ اچھا ہوگا تو اچھے سے محبت کرے گا، اور یہ ایک کیٹیگری میں ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، ایک ساتھ رہے ہیں عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے وہیں جان پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی رہتے ہیں، ہماری جو روح جو ہے وہ ہوا کے اندر دوسری اس کیٹیگری کی روحوں سے ملتی ہے، سونگھ لیتی ہے کہ یہ میرے مزاج کا ہے یا نہیں۔ جیسے گھوڑے آپس میں سونگھ کر ایک دوسرے سے جا کر ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں میں بعض حواس بہت زیادہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو اللہ سونگنے کی صلاحیت کسی طرح پہچان لیتا ہے۔ گھوڑے اپنے قوت یہ سونگنے کی جو ان کی صلاحیت وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ سونگ کر آس پاس میں کوئی دوسرے گھوڑے ہوں گے تو وہاں پہنچ جائیں۔ اسی طرح ایک انسان کی روح اپنی طرح کی دوسری روح کو ہوا میں سونگ کر آپس میں متعارف ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ عالم ارواح الگ ہے، یہ ہمارا
عالم اجساد ہے. اور حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ روایت ہے، آپ کسی جگہ گئے، آپ نیک انسان ہیں، اور وہاں 100 منافق بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب شریر، 100 سے زیادہ، اور اس میں ایک آدمی ایمان والا ہے جو آپ کی کیٹیگری کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی کے بازو میں بٹھائے گا، وہاں تک پہنچائے گا. یہ نظام ہے. الارواح جند مجندہ، جو جیسا ہوگا ویسے ہی جماعت کے ساتھ، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا. دنیا میں بھی ہمارے تعلقات کس طرح سے ہیں، اسے دیکھ کر ہماری نیکی یا برائی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، ہماری کیا کیٹیگری ہے. ہمارے دوست لوگ اچھے ہیں، ہمارے جان پہچان کے لوگ اچھے ہیں، اس کا مطلب میں بھی اچھا ہوں. اور میرے آس پاس کے لوگ میرے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اٹھتے، جن کے ساتھ میرا ٹائم زیادہ گزرتا ہے، برے لوگ ہیں، میں بھی برا ہوں. اس لیے کہ اگر میں اچھا ہوتا تو ان کے ساتھ پاسبل ہی نہیں ہے. مجبوری میں وقت گزارنا الگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی کام سے آپ کسی کے پاس گئے، اپنا کام کر کے واپس آ گئے، لیکن ایک ایمان والا، ایک پاک روح کسی شریر، بے ایمان اور کافر جھوٹے کے ساتھ گپ نہیں لڑا سکتی. اچھا نہیں لگے گا، دل میں آئے گا کہ یہ کب جائے یہاں سے، کسی کام سے ملے بھی تو ایک طرح سے نفرت آئے گی. بڑی اچھی مثال سے اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا. دنیا سے جانے کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم دنیا میں اپنے تعلقات مینٹین کرتے ہیں، یہ موقع عالم برزخ میں بھی ملے گا. قبر کی زندگی تنہائی کی زندگی نہیں ہے. کیا ہے لے جا ڈھاپ کا ہو گیا نہیں. ہمارے یہاں جو تعلقات ہیں، اور ان تعلقات میں اگر اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے، ہم اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے اگر ہیں، دوستی بھی اسی کی محبت کے لیے ہے، اور لڑتے بھی، دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے ہے، دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے. فلاں سے میرا جھگڑا اس لیے ہے کہ کوئی دینی مسئلہ ہے، کوئی آستی تگادہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی جو محبت ہے وہ ایک کیٹیگری. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بڑی عزت کرے گا. جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور رجل مع من احبہ، یہ حدیث ہے. اب ہمارے کون آئیڈیل ہیں، کن سے ہم محبت کرتے ہیں، کن کو ہم زیادہ سرچ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں سرچ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں، مجھے اللہ کے نبی سے کیا سیکھنا ہے، وہ رات کو کیسے سوتے تھے؟ کبھی کسی نے سرچ کیا؟ روزانہ تو ہم کو سونا ہے، ہم سونے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا سیکھا ہم نے سونے کے لیے؟ اللہ کے نبی کی ہر بات حدیثوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی رات کو سونے کا جب وقت ہوتا، آپ بستر پر جاتے، سونے سے پہلے تو بستر کو اچھی طرح جھاڑتے تھے کہ کوئی چیز ہے تو نہیں، اور پھر بیٹھ کر تسبیحات فاطمہ 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر، پھر آیت الکرسی، اللہ لا
اور پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر پورے سر سے لے کر پیر تک اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے۔ سونے کی دعا، مختلف دعائیں ہیں، اور سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، یہ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ یہ آپ کے کچھ معمولات ہیں، پوری باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہم سرچ کریں گے، آج بہت آسان ہے، آپ کو سارا ٹیبل ملے گا، کیا کیا کر کے اللہ کے نبی سوتے تھے، اور سوتے کیسے تھے؟ سیدھے پھوکے کے اوپر سوتے تھے۔ ہم نے کبھی کوشش کی کہ یہ سب ہمیں معلوم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے؟ محبت حقیقت میں ہو تو معلوم کریں گے نا۔ سوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ہم سنتے ہوئے، نیٹ میں کچھ واچ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح کو اٹھنے کے کیا معلوم اللہ کے نبی کے کیا معمولات تھے، کیا کرتے تھے اٹھتے ہی اللہ کے نبی، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے۔ اصل تو محبت یہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جسے ایمان ہے، جسے یقین ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے، قیامت کا ایک دن ہے، اس دن مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے، جسے اس بات کی فکر ہوگی وہ ضرور اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی زندگی میں ہمیں ہر چیز کا آنسر ملے گا کہ قیامت کے دن ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، سب کچھ ملے گا۔ محبت ہوگی تو آدمی یہ کام کرے گا، اور جن سے محبت ہے ان کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ مل نہیں پایا، ایک تو گیپ کی وجہ سے، دونوں ایک ٹائم میں نہیں تھے، یا ڈسٹینس کی وجہ سے کہ وہ دور رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آسان سے مختصر جواب دیا، الرجل مع من احب، کسی بھی انسان کا حشر جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اور اللہ کے نبی کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش حتی الامکان اگر کریں گے، کیا بعید ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حشر ہو؟ یا کسی اللہ کے نیک بندے سے آپ کو محبت ہے، آپ اس کی ہر بات سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں کو اللہ قیامت کے دن ایک ساتھ کرے گا۔ قیامت سے پہلے ہی ہو سکتا ہے اللہ عالم برزخ میں، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ملاقات ان سے کروا دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انصاری، مدینے کے صحابی، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ انصاروں میں تھوڑا لیٹ میں مسلمان ہوئے ہو، مدینے میں تقریباً لوگ مسلمان ہو چکے تو بعد میں لاسٹ میں ہوئے ہی، یہ اور ان کی بیوی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، جو تبوک کے اندر شہید ہوئے تھے، تبوک غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے، جس میں اللہ کے نبی نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ پہلے یہ امیر ہوں گے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ بھی ان میں سے ایک امیر، اور وہ اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے۔
عبداللہ ابن رواحہ مدینے ہی کے مسلمان ہیں اور شروع میں مسلمان ہونے والوں میں. وہ ایک دن کسی اور ساتھی کے ساتھ ابو درداء کے گھر میں آئے. ابو درداء کے گھر میں ایک مورتی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے. انہوں نے اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر ڈال دیا. اب ان کے جانے کے بعد ابو درداء اس مورتی سے بات کر رہے ہیں، تیری تو ہم پوجا کر رہے تھے، انہوں توڑتے رہے تو کئی اپنے آپ بچایا نہیں، کئی ٹوٹیا. تیرے اندر طاقت اگر ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو اپنا پروٹیکٹ کرنا تھا، تو کیسے ٹوٹ گیا؟ بیوی نے بھی، وہ بھی نیک عورت تھی، انہوں نے کہا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ ہوگا تو اپنا ڈیفینس کرے گا نا. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کپڑے تیار کرو. نہا دھو کر مسجد کے اندر آئے. اللہ کے نبی کے ساتھ عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے کہ اچھے ارادے سے آئے. اللہ کے نبی نے بشارت دی، نہیں، وہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے. میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ ابو درداء کو مسلمان بنا دے. پھر بعد میں عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے تو ابو درداء اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اعمل، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے ہمارے جو بھائی عبداللہ ابن رواحہ جو پہلے جا چکے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ تو مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، فضیحت نہ ہونی پڑے. کوئی ایسا کام، کیا منہ لے کر جاؤں گا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس؟ یہ محبت تھی. اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ہر اس کام سے بچا جس کے کرنے کی وجہ سے میں ہمارے ان بھائیوں کے پاس جب میرے اعمال جائیں گے، کوئی رپورٹ دے گا تو مجھے بے عزتی نہ ہونی پڑے. اب ہمارے بھی ماں باپ جا چکے ہیں اور بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی جاتے رہتا ہے، رپورٹنگ تو ہوتے رہتی ہے نا. ہمارے جو اعمال ہیں جو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ خفیہ جو کسی کو پتہ نہیں ہوتے، اس کا تو حساب قیامت کے دن ہوگا. لیکن جو پبلک کو معلوم ہے، وہ جا کر ہمارے ماں باپ میں سے کسی سے کوئی کہے گا، جب وہ پوچھیں گے کہ میرے فلاں بیٹے کا کیا حال ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ دن سارے پیتھا وہ بول تو کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہر طرف سے ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے. دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. آڈیو ریکارڈ بھی ہوگا، ویڈیو ریکارڈ بھی ہوگا، جیسا ہوگا سب سامنے آئے گا قیامت کے دن. سی سی کیمرہ آج کل تو بہت ہو گیا نا، 24 گھنٹے، اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم اس کیمرے میں ہیں، ہمارا کوئی عمل چھپا نہیں ہے، بلکہ اندر بھی لگا ہوا ہے کیمرہ. ہم جو وسوسے کرتے ہیں، دلوں میں جو ہم سوچتے ہیں، اچھا برا، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ جان رہا ہے. کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہی ہے. آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہمارے اندر کتنی اچھائی ہے، کتنی برائی ہے. برائی کو کم کرتے کرتے ختم کرنا ہے، موت سے پہلے دل کو ایک دم صاف کرنا ہے.
یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس لیے کہ اس دن نہ ہمارا کمایا ہوا پیسہ کام آئے گا نہ ہمارے بچے کام آئیں گے۔ مال کو کہتے ہیں، اس دن یہ مال تمہیں فائدہ نہیں دے گا جس کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو، ولا بنون، نہ تمہارے بچے کام آئیں گے جن کی خوشی کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو دنیا کے اندر۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کام وہی آئے گا کہ کوئی یہاں اس دنیا سے ایک صاف ستھرا دل لے کر جائے گا۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، گندگیوں سے اس دل کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا دل کتنا صاف ہوا ہے، یہ ہمیں دیکھتے رہنا ہے ہمیشہ۔ جتنی محنت ہم مال جمع کرنے کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے لیے جتنا ہم وقت لگاتے ہیں، سب سے زیادہ حق ہمارے دل کا ہے، سب سے زیادہ ہمیں خیال اسی کا کرنا ہے، اس لیے کہ یہی ہمارے کام آئے گا۔ باقی سب اپنے مسائل میں ہوں گے۔ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بھائی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ دل صاف ہے، پاکیزہ ہے تو ہمیں جنت ملے گی۔ صاف دل والوں کے لیے ہی جنت ہے، گالی دینے والوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اندر اتنا خراب ہو چکا ہے ہمارا کہ جب جب موقع آتا ہے زبان سے بھی اسی طرح کی گالی نکلتی ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان بازار میں کھڑے ہو کر کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی عورت کو، اس سے بڑا دلندر دنیا میں کوئی نہیں، کچھ نہیں سیکھا ہے، جانور سے بھی بڑھ کر ہے۔ گالی بھی معمول گالی نہیں، ہم زبان سے نہیں بول سکتے۔ کوئی ایک شریف انسان اپنی زبان پر اسے لا ہی نہیں سکتا، سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی گالی دیتا ہے اور لوگ سنتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ دو تماچے لگائے پکڑ کر۔ عزت، سب کی عزت ایک ہی ہے، کسی کی بھی ہو، کسی گھر کی کسی عورت کو کوئی بھی آ کر گالی دے جاتی ہے، اور مسلم گھرانہ ہے، یہ مسلمان کا گاؤں ہے۔ کتنے کم ہیں ہم لوگ، کس درجے ہم جہالت میں ہیں۔ ہمارا لوکالٹی، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، کیا کلچر ہے ہمارا۔ بے حیائی کی طرح سب کے سامنے آنا، گالیاں دینا، ننھے بچے لے تو بھی بڑے آدمی آ گالیاں دیتے رہتے ہیں، کچھ نہیں سیکھا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ کوئی اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے۔ بھائی کو آدمی لے تو کھڑ کو دیکھتے رہتے، مرد بیٹھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ہم سب کی مائیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے خاص حکم تھا کہ تم سب کو بلا ضرورت باہر نہیں جانا ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ضرورت ہو یا نہ ہو، جب عورتیں کمانے کی طرف جاتی ہے نا، وہیں سے بے حیائی آ جاتی ہے۔ ضرورت ہے تو کام دھندا کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیسے بڑھانے کے لیے چاروں کما تو زیادہ پیسے ہوتے، پیسے زیادہ ہو کھاک مرتا۔ اللہ کے نبی کے یہاں ایک وقت کے فاقے ہوتے تھے، صبر کرتے تھے، اور اللہ کا حکم بھی آ گیا۔ حکم کس بات پر آیا تھا؟
ساری بیویوں نے ایک بار ایک تقاضا رکھا تھا کہ روزانہ فاقے ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی تو مدینے میں جانے کے بعد مال غنیمت وغیرہ سرکاری خزانہ بھی بہت آتا تھا نا، اور سارا بانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک ڈیمانڈ یہ تھا آپس میں کہ ہر گھر میں کچھ مہینوں کا خرچہ دے دیا کریں، تاکہ صبح کو ہے تو شام کی گارنٹی نہیں کہ کیا پائے گا، شام کو ہے تو صبح، ایسا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتار دی، اللہ کے نبی نے سب کو یہ کہا کہ یہ ایک عام گھرانہ نہیں ہے، دوسروں کی طرح تم نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم ایک نبی، وہ بھی سید المرسلین کی گھر کی عورتیں ہوں، تمہیں تو سارے عالم کے لیے مثالی بننا ہے، تمہارا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے یہ جو تکالیف ہے اس پر صبر نہیں کر سکتے تو بتاؤ، تم کو مال دیا جائے گا اور پھر ویڑاکولا دے کر چھوڑ دیا جائے گا، تم بعد میں جا کر کے کچھ بھی کرو، لیکن اگر یہاں رہنا ہے ہر چیز پر صبر کرنا پڑے گا، کوئی ڈیمانڈ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی۔ پھر نئے احکام کہ اب تم جو ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلے جیسے نکلا کرتی تھی ہر جگہ، کپڑے ہیں نہیں ہیں، بس جا رہے ہیں سب، ہر جگہ اٹینڈ کرنا ہے، ہر فنکشن میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، یہ سب نہیں چلے گا، پردے میں رہنا پڑے گا، گھر میں رہنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر 100% عمل کرنا پڑے گا۔ کسی سے بات بھی، جیسے آج کل مشہور ہے نا، کمیونیکیشن سکل چاہیے، کسی عورت سے بات کرنے کے لیے کوئی سکل نہیں، وہ تو ضرورت کی بات کرنا ہے، جھڑکا کر ختم کر دینا ہے۔ آپ نرم انداز سے آواز بنا کر بات کرو گی تو سامنے والے کے دل میں بری نیت آ سکتی ہے، اس لیے اس طرح سے بات نہیں کرنا ہے، جواب دینا ہے، خاموش ہونا ہے، گھنٹے گھنٹے باتیں کرنا، فون میں لگے ہوئے ہیں، کیسے بات کرتے نہیں معلوم، ایک عورت سے کیسے آدمی زیادہ بات کرے گا؟ نیک آدمی تو بات نہیں کر سکتا ہے، کسی ضرورت سے فون کرنا بھی ہے تو ضرورت کی بات بول کر ختم کرے گا۔ تعلقات مینٹین کرنے کی باتیں ایک برا انسان ہی کرے گا کسی عورت سے، وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں مختلف کیٹیگریز ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جس طرح دنیا میں الگ الگ کانیں ہوتی ہیں، مائنس ہوتی ہیں، الگ الگ زمین ہوتی ہے، جس زمین میں سونا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، جہاں چاندی ہے اس کی ویلیو اس سے کم لیکن زیادہ ہے۔ کسی زمین میں اگر آئرن وور ہے، یعنی وہاں لوہا نکلتا ہے یا تانبا اس کے کان ہیں، تو یہ الگ الگ زمینیں، اور پھر بنجر زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ انسانوں میں بھی جو جتنا اچھا ہوگا
خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ، تو وہ سب سے اوپر ہوگا، سونے چاندی کی طرح سے۔ جو جتنا نیچے ہوگا وہ اتنا ہی برا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جیسے جنگلی جھاڑ جیسے ہوتے، کانٹے وغیرہ جو تکلیف ہی دیتے ہیں، ویسے بھی انسان بن جاتا ہے۔ اس سب کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کسی اچھے انسان سے محبت نہیں ہے، کوئی اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، لیکن آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی آپ کے اندر ہے۔ تلاش کرو کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ مجھے ایک اچھا انسان اچھا نہیں لگتا ہے۔ سمجھ میں آئے گی کیا کمی ہے، اسے دور کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے ساری کمیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو ٹھیک بنانا ہے، تو دنیا میں ہم جس طرح اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ دوستی قائم رہے گی اگر دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک ایمان کی حالت میں مرا اور ایک اس کا بھائی ہی تھا، بے ایمان مرا، اور دونوں کو ایک ہی جگہ دفنایا گیا ہے۔ اسے تو جنت ملے گی اسی گڑھے کے اندر، اور اسے دوزخ کی آگ میں ہوگا، اور دونوں کا آپس میں کوئی اتصال نہیں ہوا، روح کبھی نہیں مل سکتی۔ جیسے آپ نے سنا فلاں آدمی، ارے وہ تو میرے پہلے ہی مر چکا تھا، تو جواب کیا ملا؟ وہ دوزخ میں گیا، اب اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ دو ایمان والے ہیں لیکن بہت دور ان کا انتقال ہوا، کوئی امریکہ میں مر کر وہیں دفن کیا گیا، کوئی انڈیا میں، لیکن دونوں ایک ساتھ ہوں گے، کوئی دوری نہیں۔ وہ ایک عالم ہے، وہ تو یہاں کے حساب سے ہے دوری۔ ایک ساتھ مرو گے، اگر ایمان نہیں ہوگا الگ ہو جاؤ گے۔ وما تناکر منہا اختلف، جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں چاہیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، جن کا مزاج الگ ہوگا، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، اختلف، دونوں الگ ہو جائیں گے، پھر کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ارواح جو ہے انتقال کے بعد ہماری جو روحیں ہیں، نیک ہیں، نعمتوں میں ہیں، تو وہ آزاد ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے مل سکتی ہیں، سب چلتا ہے۔ لیکن بری ہے، عذاب میں ہے، کوئی آزادی نہیں، وہ تو قید میں ہیں، ان کو فرصت کہاں، اس عذاب میں ہی وہ پھنسے ہوئے ہیں، نہ کسی سے ملاقات، نہ کوئی اچھی امید، نہ کوئی اچھی بات، ہمیشہ کی تکلیف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی زندگی کی ساری تکلیفوں سے دور کرے، اور اس کی یہیں سے پوری تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ